السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 125 سے 165 تک کا انشاءاللہ ترجمہ ابھی ہم پڑھتے ہیں، اور یہ ربع سے نصف تک ہے۔ سورۃ آل عمران اور پارہ نمبر 4 ہے۔ ہم پیچھے پڑھ رہے تھے ایک دو بڑی عظیم اسلامی جنگیں ہوئی ہیں اسلامک ہسٹری میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دو جنگوں کو منتخب کیا ان پہ کمنٹری کرنے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کو بہت سے اصول بتا دے پریکٹیکل لائف میں۔ اس میں جو بھی ہم پڑھ رہے تھے وہ غزوہ بدر کے بارے میں پڑھ رہے تھے، کہ جس میں مسلمان بہت ہی گری ہوئی حالت میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کر کے ان کو اس گری ہوئی حالت سے نجات دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ایز اے لیڈر اپنی فالوورز کو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے فالوورز کا مورال بوسٹ اپ کیا۔ ان کو یہ نہیں کہا کہ تم لوگ مومن نہیں ہو، تم میرے ساتھ لڑائی نہیں کر رہے، چونکہ ایک انسانی کمزوری ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا بزدل اور کم ہمت ہو جاتا ہے جب اس کو ساری حالات نظر آ رہے ہوں کہ تھوڑے سے فیوریبل نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں جو ایک لیڈر ہوگا، جو لوگوں سے کام لینے والا ہوگا، اس کو زیادہ محبت سے ان کو ڈیل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو ڈانٹ کے کام پر لے کر آئے۔ تو انہوں نے اپنے فالوورز کو بہت ہی پیار سے ڈیل کیا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، بس تم تھوڑی سی ہمت دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ اپنی تائید کی کہ ہاں، صبر اور تقویٰ کی روش پہ چلتے رہو گے تو اللہ کی مدد تمہاری زندگی میں شامل حال ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ایک بات بہت ہی پیاری بتائی کہ دیکھو، بیسک توکل اللہ کی ذات پہ ہی ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 126، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ یہ تمہاری دلوں کے اطمینان کے لیے تھا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ جب آپ کو ایک ہوگا کہ فرشتے آئیں گے تو دل بڑے ٹھہر جائیں گے، لیکن اس بات کو سمجھو کہ حقیقی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کا ایک گروہ کی جڑ ہی کاٹ دے، یا ان کو تھوڑا سا ہزیمت یا نقصان پہنچائے۔ اور اے نبی، آپ کے ذمے آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیس لک من الامر شیء۔ اگر وہ توبہ قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اگر وہ توبہ قبول نہیں کرتے تو اللہ ان کو عذاب دے گا۔ اس لیے نبی، آپ کا عذاب یا ثواب سے کوئی لینا دینا نہیں، اپنے کام سے کام رکھیے۔ اب اس قرآن پاک کی آیت کو آپ کسی بھی اور کانٹیکسٹ میں کوٹ نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیٹیگوریکل بات آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میدان جنگ میں، نہ اس کے علاوہ کسی انسان کی توبہ یا اس کے عذاب کے رسپانسبل نہیں ہے۔ یہ سب انسان کے اور اللہ کے معاملات ہیں۔ اگر اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ عذاب کے قابل ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کوئی شخص کی بخشش مغفرت نہیں ہو سکتی۔ دلیل، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کے حوالے سے آیات نازل کی، اے نبی، آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں گے، اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اے نبی، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے اور مجھے اللہ کے پاس سے بخشش لے کر دیجئے، تو وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے۔ ہمیں اپنے بیسک عقائد قرآن سے ہی نکالنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بہت ہی زیادہ اہم بات ہمیں قرآن کے اس مقام سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی کسی بھی معاملے میں اللہ کو انفلوئنس نہیں کر سکتے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سب اختیارات کل کے کل اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ اس سے اگلی آیت 129 میں اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے گا عذاب کرے گا۔ کسی نبی، کسی ولی، کسی بھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، کسی گناہ گار کو بخشوا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے، تو کیسے کوئی اور کروا سکتا ہے؟ اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجیے کہ قرآن پڑھ سمجھ کر ہی ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 130، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے مومنوں، دگنا چگنا کر کے سود نہ کھانا۔ کیوں یہاں پر غزوہ احد کا ذکر کے درمیان میں آیات کو روک کر سود کا ذکر آ گیا اور مسلمانوں کی اخلاقی ٹریننگ کا ذکر آ گیا؟ اس لیے کہ ہم جب کسی ٹاسک کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو ہمیں اپنے اسی برے کورس آف ایکشن کے ساتھ آگے نہیں موو کرتے رہنا چاہیے، ہمیں رک جانا چاہیے، وہ شوڈ اسٹاپ، پھر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کمیاں کہاں کہاں کی تھی۔ تو جو ایررز انالیسس ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنی گروتھ کے پروسیس کو اگر آپ نے ملٹی پلائی کرنا ہے، اس کو اپنے مینی فولڈ ملٹی پلائی کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے اپنا ایررز انالیسس کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کی ایررز کو انالیسس کر دیا کہ مال کی محبت ابھی بھی دلوں میں ہے، اور اسی محبت کا ایک سب سے بدترین شکل یہ ہے کہ کوئی کسی سے سود لے، کسی کو سود پہ اپنا پیسہ دے اور اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جو کافروں کے لیے اس وقت تیار کر دی گئی ہے. تو آپ نے کوشش کر کے اپنے آپ کو اس آگ سے بچانا ہے. آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے آپ کو وہ جنت مل سکتی ہے اور آگ سے چھٹکارا ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوڑ لگاؤ، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو. تو اس کی ویژول امیجری لگائیں نا کہ ایک طرف آگ ہے اور ایک طرف اللہ کی رحمت ہے. تو اپنے اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے اپنی پوری ایفرٹ پٹ کرنی ہے اور اپنی ہر طرح کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے آگ کے راستے کو چھوڑنا ہے اور جنت کے راستے کی طرف لپکنا ہے. ایک ریس لگی ہوئی ہے اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی، اور کیوں نہ لگے. وہ جنت اس قابل ہے کہ اس کے لیے دن رات سوچا جائے، دعائیں مانگی جائے، سر کھپایا جائے، رویا جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وہ جنت بتاؤں کیسی ہے. اس کی چوڑائی ہی صرف دیکھ لو، باقی تو تمہیں میں بتاؤں گا جب تم مجھے ملو گے. صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. ایسی ہاؤسنگ اسکیم جس میں کہ آپ کو فری آف کاسٹ کر مل رہا ہو اور اس کی خوبصورتی اور لمبائی چوڑائی ناقابل بیان ہو. اس کی خوبصورتی کن کو ملے گی؟ اللہ یہ کن کو ملے گا اتنا خوبصورت گھر؟ اللہ فرماتا ہے متقین کو. کون سے متقین؟ اب دیکھیے متقین ہماری نظر میں کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور پھر اس کے بعد بدتمیزیاں کریں، لوگوں کو چیخیں چلائیں، لوگوں کے معاملات خراب کریں. لیکن اللہ تو کہتے ہیں نہیں، جو تنگی اور خوشی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں، دیالو، ہر سچویشن میں تھوڑا ہے تو تھوڑا دے دیں گے، زیادہ ہے تو زیادہ دے دیں گے، انتظار نہیں کریں گے کہ زیادہ ہوگا تو دوں گا. سر خوشی میں، در تکلیف میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے، غصے کو روک لینے والے. جو اینگر مینجمنٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ ایک اصول ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنے غصے کو اپنے اندر قابو میں ڈالیں اور دوسروں کو معاف کرتے جائیں. تو اینگر مینجمنٹ ان کو آتی ہے، ان کو دوسروں پہ غصہ نہیں کرنا آتا، وہ اپنے غصے کو قابو کر لیتے ہیں. اور اللہ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے. جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ بہت بدصورت رویے کا اظہار کرتے ہیں، گفتگو میں چیزیں گرا دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو تھپڑ مار دیتے ہیں، لوگوں کی چیزیں پھاڑ دیتے ہیں. جیسے کہ بچوں کو اگر غصہ چڑھتا ہے تو کاپیاں پھاڑ دیتے ہیں، پینسلیں توڑ دیتے ہیں، اور اپنے گھروں کی چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں. یہ چیزیں جب اللہ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگوں کو، جب آپ کو کسی پہ غصہ آتا ہے تو آپ لوگوں کو معاف کرنے سے پہلے خود بدصورت رویے کا اظہار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دل میں غصہ رکھ لیتے ہیں اور اس غصے کو بڑھاتے چاہتے ہیں اور نفرت بن جاتی ہے. یہ چیزیں قرآن سکھا رہا ہے کہ غصہ تو آنا ایک نیچرل چیز ہے، لیکن اپنے غصے کے دوران بھی احسان کو نہیں بھولنا، اپنے رویے کو. احسان کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے رویے کے اندر گالی، دوسروں کو چیخنا چلانا، بدتمیزی کرنی، تھپڑ مار دینا، چیزیں توڑ دینا، یہ نہیں کرنا. احسان کے روش پر چلتے رہنا ہے اور اپنے رویے کو خوبصورت رکھنا ہے. ان لوگوں سے جب کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، فعلوج ہو جاتا ہے نا، کیونکہ ہم انسان ہیں، ایئر از ہیومن، اور ہمارے ساتھ شیطان ہیں، ایموشنز ہیں. تو کبھی ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پرفیکشنسٹ نہیں ہے اور وہ مومن بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کیریکٹر پیش کیا ہے جو کہ پرفیکٹ نہیں ہے. اس کو غصہ بھی چڑھتا ہے، وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگ کر کوئی بے حیائی کا کام بھی کر لیتا ہے. ان کو بھی جنت ملے گی کیونکہ وہ کانسٹنٹلی ریکٹیفیکیشن کر رہے ہیں اپنی. یہ نہیں کر رہے کہ اپنے غلط کو جسٹیفائی نہیں کر رہے، اس پہ اصرار نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، جو پیچھے بھی دیکھ لیں، غصہ آیا اپنے آپ کو پھر پیچھے لے گئے، یعنی آپ کا یہ کانسٹنٹ پروسیس چلتا رہتا ہے. اور اپنے رویے میں انہوں نے بدصورتی پیدا نہیں ہونے دی. جب ان کے اندر کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا کسی بھی حوالے سے، وہ چھوٹی ہے یا وہ بڑی ہے، آپ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے لباس میں بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھے، دوپٹہ اتار کے پھرتے رہے، اپنے بال دکھاتے رہے، آپ کے بازو خوبصورت ہیں آپ اپنے بازوؤں کو دکھاتے رہے، وہ بھی بے حیائی کے زمرے میں جاتی ہیں نا چیزیں. آپ کی گفتگو بے حیا ہو گئی، آپ نے کوئی بے حیائی کی چیز دیکھ لی، آپ سے کوئی کام غلط ہو گیا. تو یہ ایک ایسا کیریکٹر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے جو کمپلیٹ نہیں ہے. اس کے اندر کی امپرفیکشنز اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے کیریکٹر کو بھی جنت دینے کا وعدہ کر چکا، اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو جب بھی آپ سے کوئی برا کام ہو جائے یا شیطان آپ پر بہت زیادہ حاوی ہو رہا ہو کسی بھی حوالے سے، کوئی حرام ریلیشن ہے آپ کی زندگی میں، آپ نے کوئی غلط کرنا ہے، کرنے کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اور آپ کی خواہش آپ کو لے کر جا رہی ہے، تو آپ اسی وقت بیٹھ کر سارے کام چھوڑ کر اللہ کا ذکر کا سہارا ڈھونڈا کیجیے. جو مسنون اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اس طرح کے مسنون اذکار سے آپ شیطان کو ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اینڈ پہ یہ بتا دیا، یعنی
غلطیاں برائیاں گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اصرار نہیں کرنا. تو امپرفیکٹ لوگوں کو بھی اللہ جنت میں لے جائے گا، ان کی غلطیوں سمیت ان کو جنت میں لے جائے گا. صرف ایک بات آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کر لینا ہے کہ اپنی غلطی پہ اصرار نہیں کرنا، اڑ نہیں جانا. اگر آپ نے اس وقت غصے کے عالم میں آپ کسی غلط سٹانس پہ کھڑے ہو گئے تھے، اب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، معافی مانگ لیں، معاف کر دیں اور اپنے غصے پہ اصرار نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی اس غلطی پہ اصرار کرنے سے اللہ کی جو ہے نا غضب اور غصہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتا دیا کہ ان لوگوں کے لیے جنت ہے، مغفرت ہے اور ایسی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ تم لوگوں کی پہلے لوگوں کی عادت ہے. اچھا جی، اب آگے آ جائیے. یہ جنگ کی اب ڈسکرپشن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنگ کے ٹائم پہ مسلمانوں کو زخم بھی لگے تھے، مسلمان سست بھی ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کچھ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. کبھی تمہیں فتح ہوئی اور ان کو شکست ہو گئی، کبھی تمہیں شکست ہوئی ان کو فتح ہو گئی. اللہ تعالیٰ یہ سچویشن لایا کیوں تھا؟ لایا اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ کون مومن ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے کہ کافر کون ہے. تو اللہ تعالیٰ سم ٹائمز لائف میں آپ کی زندگی میں بھی نا کوئی بہت ڈیفیکلٹ ٹائم آ جاتا ہے، تو اس سے پتہ یہ چل جاتا ہے کہ ایک طرح سے نا وہ سکیننگ ہو جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے اور آپ کے خلاف کون ہے، ورنہ سب لوگ آپس میں مکس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مشکل وقت تھا، ہمیں دین اسلام کے بارے میں ایک سکیننگ اللہ کے کو تو پتہ تھا، لیکن مسلمانوں کو بتانا تھا کہ کون سچا مومن ہے اور کون خالص مومن ہے اور کون کافر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور بات بتائی. اتنی مزے کی بات ہے نا یہ پیاری بہنوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں ہماری زندگیوں میں تو نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ کوئی اداسی ہوگی، نہ حادثے ہوں گے. جبکہ اللہ نے فرمایا ہے ایسا نہیں ہے. جنت میں جانے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزار کر یہ پتہ کرنا ہے کہ تم میں سے مجاہد کون ہے، تم میں سے صابر کون ہے. ٹھیک ہے، مجاہد کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ میدان جنگ میں جا کر جہاد کریں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی کیپیسٹی پہ کام کریں. جیسے آج کے دور میں اگر ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اس استعمال سے جہاد کرنا ہے. کوئی ڈیفرنٹ ایپس بنا سکتے ہیں، آپ کوئی بچوں کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں، آپ خواتین کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں. اپنی نیش سلیکٹ کریں، آپ کو کرنا کام کیا پسند ہے. آپ ویڈیو اینیمیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ آپ کی بیان کی ایبیلٹی اچھی ہے، آپ کچھ لکھ سکتے ہیں. یعنی یہ بھی مجاہدہ ہے اور یہ بھی جہاد ہے کہ آپ پریکٹیکل لائف میں سٹیپ ان ہو جائیں، کسی ایک برائی کو پکڑیں، اس کے خلاف جو ہے انسانوں کو اویئر کریں، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جنگ بد احد سے پہلے کچھ لوگ جو تھے نا، جو جنگ احد میں شامل نہیں ہوئے تھے مسلمان، وہ کہتے تھے ہم بھی میدان میں جائیں تاکہ ہم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کریں. اب جب تمہیں پتہ چل گیا ہے تو تمہارے سامنے ہی میدان کی سچویشن آ گئی. آگے آیت نمبر ہے 144. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد تو اللہ کے ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسولوں کی ایک کنٹینیوٹی ہے جو پہلے سے ان کے پاس آئے. تو یہ اس ایک عقیدے کو پھر آپ ختم کر دیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سپر ہیومن تھے، سپر کوالٹیز رکھتے تھے. ہی واز اسینشلی بیسیکلی ہیومن بینگ. وہ تمام ایک انسانی بشری تقاضوں کے تحت وہ دنیا میں آئے تھے. بھوک، پیاس، سیکس، ان کے غصے، ان کے دکھ، ان کی جو شہوت، سب ساتھ ساتھ تھا. ان سب پہ انہوں نے بیلنس کر کے زندگی گزاری. تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ڈاؤٹ کہ آپ کے روحانی پیشوا ہیں، آپ کے ساتھ بہت بڑی افیلیشن ہے، ایک بہت بگ آپ کے لیے موٹیویشن ہے. لیکن یاد رکھنا کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کے لیے کام کرنا ہے. تمہاری کمیونٹی میں نبی رہے یا نہ رہے، یہ تمہارے اس مقصد کے حصول کے لیے، اس مقصد کے لیے کوشش کرنے کے راستے میں یہ چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو ہر انسان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احترام اور عقیدت اپنی جگہ پر، لیکن اس نے اپنی نیکیاں اللہ کے لیے کرنی ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. بس اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو تو خوب جزا دے گا. تو اپنی ایڑیوں کے بل نہیں پھر جانا. کسی ایک شخصیت پرستی کی یہاں پر ایک بڑے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی
اس کا کلا کما کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شخصیت پرستی تم نہیں کر سکتے، اپنی نیکیاں اللہ کے لیے کرو، اور کسی نفس کو یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس کا وقت مقرر ہے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آئے گا وہ بھی دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو دنیا اور آخرت کے ثواب میں سے ایک چوائس کس کو تم کر رہے ہو، اٹس ناٹ اپ ٹو یو۔ اللہ شکر گزاروں کو ضرور ہی بدلا دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا صحابہ کو کہ دیکھو بہت سے لوگ تھے جو اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے۔ جب آپ نے کسی معاملے میں جہاد کرنا ہے، اب یہاں پر قتال کا حکم ہے، اور قتال میں میدان جنگ میں جانا ہوتا ہے، تو اس صورت میں تو اتنی اہم بات ہے کہ آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، آپ نے کمزور نہیں ہونا۔ تو جب یہ ضعف کا لفظ آ گیا تو اس میں رائے کی کمزوری بھی آ جاتی ہے، آپ کی جسمانی کمزوری بھی آ جاتی ہے، تو اس میں پھر دو جہتوں پہ آپ کو اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو اپنی سوچ، اپنی قوت ارادی، اپنی ڈٹرمینیشن، عزم مصمم، اپنے ڈاؤٹس، ان سب کو سائڈ پہ کرنا ہوگا۔ آپ کو فزیکلی بھی فٹ ہونا ہوگا۔ تو جس طرح سے کہ کوئی لوگ اگر ان کا ویٹ بہت بڑھ رہا ہے تو اس میں پھر سارا لائف سٹائل آ جاتا ہے پیاری بہنوں اس لفظ میں، کہ آپ نے اگر کسی کام کے لیے، مطلب مثال کے طور پر اگر میں ہی ہوں، میں نے اگر اپنے لیے ایک گول سیٹ کیا کہ میں نے اپنے اللہ کی کتاب کو آگے انسانوں تک پہنچانا ہے، تو مجھے اس کے لیے پھر اپنے لائف کے پورے سٹائل کو چینج کرنا ہوگا۔ اگر میری رات کی نیند پوری نہیں ہے تو میں اچھا کام نہیں کر سکوں گی، اگر میں اچھا کھانا نہیں کھا رہی تو میں بیمار ہو جاؤں گی، مجھے ایکسرسائز بھی کرنی ہے تاکہ میں ایکٹیو رہوں۔ تو اس لیے اپنے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قوی مومن اللہ کو ناتوان مومن سے زیادہ محبوب ہے، تو اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، جو بھی کمیاں آپ کے اندر ہیں اس کو کانسٹنٹلی ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، اور سست نہیں ہونا۔ سے نو ٹو لیزینس۔ اگر آپ کچھ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو لیزینس بالکل بھی آپ کی لائف کے لیے میں سے نکل جانی چاہیے۔ ایکٹیو ہوں، جو کام کرنے کا ہے وہ کر گزریے، اور اس راستے میں آبویسلی پھر آپ کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ آپ ہر وقت اپنی زندگی میں اچھا فیل تو نہیں کرتے، سم ٹائمز لائف فیوریبل ہوتی ہے، سم ٹائمز انفیوریبل ہوتی ہے، بٹ ان بوتھ کیسز یو نیڈ ٹو ورک۔ تو ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور جب وہ لوگ اللہ کے راستے میں سفر کام کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ اور ہمارے زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کر چکے ہیں وہ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کرنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے کانسٹنٹلی اپنی ذات کی اپ گرومنگ کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کی اپ گریڈیشن کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب دیا، کیونکہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کی کوشش کو رائیگاں جانے دے۔ آپ کوشش کر کے دیکھیں، اللہ اس کو اپنی رحمت سے برکت نازل کرتے ہیں، کہ وہ شاکر علیم ہے، اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اب تھوڑا سا احسان کو بھی ہم سمجھ لیں، کیونکہ بار بار لفظ ہم نے پڑھا قرآن میں، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو جو احسان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ہر کام پیارے طریقے سے کریں، بہت اچھے طریقے سے کریں، کیونکہ جو بھی کام آپ کریں گے اس کو آپ نے اپنی طرف سے اس میں بیسٹ شو کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہ اس کا مطلب۔ اے مومنو، آیت نمبر 149، کہ جب تم کافروں کے کسی گروہ کی بات مانو گے پھر نہیں ہو سکتا کہ تم راہ مستقیم پر چلتے رہو، تم ضرور ہی ضرور کہیں نہ کہیں پھر تم لیگ بیہائنڈ کرو گے، پیچھے رہ جاؤ گے۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے، بار بار یہ بات بتائی گئی کہ اپنی فرینڈشپس پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے۔ اور یہ بات کیوں ریپیٹڈلی ہمیں بتائی جا رہی ہے، کیونکہ ہم بھول جانے والے ہیں۔ اللہ تمہارا دوست ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ پھر اللہ کی مدد آتی ہے جب ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور مدد صرف ظاہری نہیں آتی، اللہ تعالیٰ آپ کا روب دلوں میں بھر دیتا ہے۔ جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں نا، وہ آپ سے مروب ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شرک کیا۔ تو شرک والا دل مضبوط دل نہیں ہوتا، اس کے دل میں ڈر ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، خوف ہوتے ہیں۔ جو توحید والا دل ہے نا، وہ دل مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ اللہ کی جو کلمت الطیبہ ہے اس کی مثال شجرۃ الطیبہ جیسی ہے، جس کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور شاخیں بھی آسمان میں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ 152 کیا تھا وہ، کہ جب تم ان کو اللہ کے حکم سے بلا رہے تھے، اور جب حتیٰ اذا فشلتم، جب تم نے بزدلی دکھائی اور جھگڑا کیا اور نافرمانی کی۔ ان تین باتوں کو انڈر لائن کر کے کہیں پہ نوٹ کر لیجئے۔ جب ہم بزدل ہو جاتے ہیں اور ہمارا اتحاد ختم ہو جاتا ہے
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کی نافرمانی آتی ہے تو اس وقت پھر اللہ کی طرف سے پریشانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا وہ واقعہ بتایا کہ جب مسلمانوں کو عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 لوگوں کو اللہ کے نبی نے ایک جگہ پر ان کی تقرری کی تھی، درے کے پہاڑی درے پہ جو احد ہے نا، اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں سے ان کے دشمن واپس آ سکتے تھے، تو اللہ کے نبی نے وہاں پہ 50 لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اور کچھ بھی ہو جائے تو آپ نے تیر یا برساتے رہنا ہے۔ اس سے مسلمانوں کی بیک سٹرونگ ہو گئی تھی، مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، آپس میں جھگڑنے لگے، کیونکہ جب شروع میں جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ان لوگوں نے اپنے جو ان کے مامور تھے نا، وہ امیر کی بات ماننے سے انہوں نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب فتح ہوگی تب جنگ میں رہنا ہے، جب فتح ہو جائے گی تو نیچے اتر جانا۔ تو سب 40 لوگ نیچے اتر گئے وہاں سے، اور صرف 10 لوگ وہاں پہ رہ گئے۔ تو جب وہ 10 لوگ رہ گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اتحاد ختم ہو گیا، بزدلی آ گئی، نافرمانی آ گئی، تو پھر اللہ کی مدد چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جنگ کی بات بتائی کہ جب تم وہاں پر چڑھے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی یہ جنگ کی حالت ہو گئی ہے کہ بگدڑ مچ گئی ہے، لوگوں نے افواہیں پھیلا دی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو اب لوگوں میں ایسی بگدڑ مچی کہ اپنوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون دشمن ہے، کون ان کا اپنا ساتھی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ پیچھے سے ان کو بلا رہے تھے کہ میں یہاں پہ ہوں۔ تو اس سچویشن کی کیفیت دیکھیں، ایک طرف مسلمانوں کو شکست کا خوف ہے، پھر ان کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی، یہ بھی ایک چیز ہو گئی۔ تیسری چیز ان کو یہ پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو اس جنگ میں اس کیفیت میں مسلمان بہت غم پہ غم برداشت کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ان پر غم کے بعد امن نازل کر دیا، ان کے دل کو سکون دے دیا، ان کو اونگ طاری ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا گروہ تھا جس کے دل ابھی بھی ڈول جا رہے تھے، اور ان کے دلوں میں ڈاؤٹس تھے بہت زیادہ، اور اللہ کے بارے میں الٹے ڈاؤٹس کہ اللہ نے تو کہا تھا مدد آئے گی، نبی بھی گیا، ہمارے ساتھی بھی گئے، چلو اب کیا ہوگا، پتہ نہیں مدینہ جا کے کیا بنتا ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور پھر جب جنگ ختم ہو گئی تو آپس میں چیمہ گوئیاں، نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں، دیکھا نا بات نہیں مانی، ہم نے کہا تھا کہ مکہ شہر سے باہر نکل کے نہیں لڑنا، لیکن یہ ہماری بات ہی نہیں مانتے، دیکھو ہمارے ساتھی بھی مر گئے، ہمیں اتنی ہزیمت برداشت کرنی پڑی، ہماری اتنی انسلٹ ہوئی، یہ ساری باتیں کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک اون پرپس ہوا تھا، وہ جو تمہارے اپنے دلوں میں جو غصہ، غضب، ڈاؤٹس وہ چھپائے پھر رہے تھے نا منافقین، وہ آپ کو نہیں شو کر رہے تھے، لیکن ان کی زبانوں سے، منہوں سے محسوس ہو رہا تھا، کہتے ہماری کوئی بات مانتا تو ہم یہاں پہ مارے ہی نہ جاتے۔ اے نبی ان سے کہیے گھروں میں بھی اگر ہوتے تو جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف چل ہی پڑتے۔ اس لیے یہ مت سوچیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، نقصانات اللہ کی طرف سے لکھے ہوتے ہیں، یا تو وہ آپ کو کوئی چیز سکھانے کے لیے آتے ہیں، آپ کے کسی عمل بد کا نتیجہ ہوتے ہیں، تو اس چیز کو فوکس کیجئے، نہ کہ اس بات پہ کہ ہماری کسی نے کیوں نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں آزمائے گا اور تمہارے دلوں کو صاف ستھرا کر دے گا، اللہ سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 155 میں اللہ فرماتا ہے کہ جس دن تم میں سے 2 جماعتیں آپس میں بھڑ گئی تھیں تو کچھ جماعتیں جو واپس پلٹ گئی تھیں، یعنی کہ ان کو شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے اس جنگ سے پیچھے کر دیا تھا۔ تو اتنی پیاری بات آج ہمیں یہاں پہ پتہ چلی کہ اگر آپ کو نیکی کے راستے میں چلتے چلتے آپ پھسل جائیں، آپ راستہ اچانک تبدیل کر دیں، تو یہ یقیناً آپ کا کوئی گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ سے نیکی کا موقع چھین لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے نتیجے کے طور پر آپ سے نیکی کے تمام مواقع چھن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک آپ نے اپنا چینل ہی چینج کر لیا، آپ نے اپنا سوچنے کا انداز بدل لیا، آپ بور ہو رہے ہیں، چلو میں نہیں سنتا پڑھتا، تو یاد رکھیں کہ اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کے ساتھی شیطان نے آپ کو وہاں سے اٹھایا ہے، اور اللہ سے پھر اس پہ استغفار کیا کریں۔ اگر آپ کا دل نہیں لگتا نا قرآن کی ٹیچنگ، قرآن لرننگ میں، پڑھنے میں، تو اس بات پر اللہ سے استغفار کر کے اسی سے مدد مانگا کریں۔ اے مومنو، آیت نمبر 156، ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو کافر ہوئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں چل پھر رہے تھے یا غزوے کے عالم میں تھے، لو کاش کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے۔ یہ جو کاش کا لفظ نہیں، یہ پوسٹ ٹراما کی کنڈیشن کو اب ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ صدمہ ہو کے گزر گیا، اب اسے نکلنا کیسے ہے۔ سب سے پہلی بات نمبر 1 کہ
لو نہیں کہنا، بیٹھ کے اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں کرنی، اچھا اگر ایسے نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتا، یہ کہنے سے آپ کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ بس اس یقین کے ساتھ اس معاملے سے گزر جائیے کہ اللہ جو کر چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے نمبر 2 پازیٹیو سوچنا، نمبر 1 لو نہیں کہنا، نمبر 2 پازیٹیو سوچنا ہے، اس سچویشن کی جو اچھا اس کا پہلو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ مر گئے ہیں تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے اور ایک آئیڈیل لیڈر کی کوالٹیز ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے اے نبی کہ آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے، آیت نمبر 159۔ اگر آپ سخت دل تندخو ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، تو ان سے معاف کر دیجئے، ان کو استغفار کیجئے، ان سے کاموں میں مشورہ لیجئے۔ یہ ہے جی اس کے بعد ایک لیڈر کے کرنے کا کام۔ اگر آپ ایک کام کر گئے، آپ کی ٹیم کی کسی بندے کی واضح غلطی سے آپ کو بہت بڑا نقصان برداشت کرنا پڑا، تو چونکہ آپ لیڈر ہیں تو آپ اس کو بلائیں، اس کو ڈانٹیں، اس کو نوکری سے نکال دیں، اس کا کورٹ مارشل کریں، آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے۔ اگر بچے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی مسلمانوں کے 50 تیر اندازوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو معاف کر دیجئے۔ اچھا اب ہم جب معاف کرتے ہیں تو سم ٹائمز موڈ بھی بنا لیتے ہیں، اب اپنا رویہ ہم ویسا نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا، ان کو اپنے کاموں میں شامل بھی کیجئے، اس سے ان کا جو انٹرسٹ اور آپ کے اوپر کانفیڈنس لیول ہے نا وہ بڑھے گا۔ لیکن یہ نہیں کرنا کہ کسی سے مشورہ کیا ہے تو اب وہ آپ سبمسو ہو جائیں اور آپ کے اوپر چڑھ دوڑے کہ بھئی میرا مشورہ مانے، جیسے عبداللہ بن ابی نے کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں سے مشورہ مانگا کہ احد کی جنگ ہمیں کیسے کرنی چاہیے، شہر کے اندر کے باہر۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شہر کے اندر کرنی چاہیے، جبکہ کچھ اس میں عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ جب ان کا مشورہ نہیں مانا گیا تو انہوں نے مائنڈ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کی بات نہ آپ مانیں، ایسے لوگوں کو جب آپ عزم مصمم کر لیں نا کسی کام کا تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو لیڈرشپ کی بہت اچھی کوالٹیز ہیں جو یہاں پر اللہ نے ہمیں بتا دی۔ اللہ توکلین سے دوست رکھتا ہے۔ اسی کو ہم اس لیسن کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ 160 سے آن ورڈ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے، اور اس کو ہم تھوڑا سا نیکسٹ میں ریوائز کریں گے۔ دا بیسٹ لیڈرشپ کوالٹیز مینشن ان دا ہولی قرآن ان دا لائٹ آف دا کیریکٹر آف بیلاوڈ پروفٹ۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔